الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں 5 اگست کو کراچی گلشن اقبال میں جماعت اسلامی کی ریلی پر جو حملہ کیا گیا اور اس میں ہمارے 37 کارکنان زخمی ہیں اور اس میں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب رفیق تنولی صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت کی قبولیت کے لیے دعا گو ہوں، اور جتنے لوگ ہمارے زخمی ہیں اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں جماعت اسلامی کراچی کے تمام ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور کسی بھی اشتعال اور جذبات میں آنے کی بجائے انہوں نے اپنے کارکنان کو بھی سنبھالا اور ان کی جذبات کو بھی صبر اور حوصلے میں تبدیل کیا۔ 5 اگست کو کشمیر اور پاکستان میں مقبوضہ کشمیر پر انڈیا کی طرف سے 1 سال مسلسل جبر، ظلم اور وہاں پر استحصال کا اور وہاں قتل عام کا اور قید و بند کا جو سلسلہ رہا، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا۔ کراچی چونکہ عالمی اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا بھی بڑا شہر ہے، اور ہر مشکل وقت میں کراچی نے امت مسلمہ کا بھی ساتھ دیا ہے، کشمیریوں کا بھی ہمیشہ ساتھ دیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، افغان ایشو میں بھی مسلسل اس شہر نے لیڈ اور رہنمائی کا کردار ادا کیا ہے۔ تو 5 اگست کو بھی یہاں کے کارکنان نے ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا، جس پر پاکستان کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے بم پھینکا اور ہمارے 37 قیمتی بھائی اس میں زخمی ہو گئے، اور ایک بہت ہی اہم ہمارے ذمہ دار جماعت اسلامی کا رکن رفیق تنولی صاحب شہید ہو گئے، اور اب بھی ہمارے کئی کارکنان سیریس ہے اور ہاسپٹل میں ہے۔ پوری قوم کی طرف سے اس واقعے کا ہم مذمت کرتے ہیں، اور واقعے کے بعد جن لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، ٹیلی فون کیے، رابطے کیے، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس مرحلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام، یہ حملہ کسی فرد واحد نے نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کا فائدہ ہندوستان کو ہوا، اس لیے کہ وہاں بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں کشمیر کے لیے جو جلوس ہو رہا تھا اس پر حملہ ہوا ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا۔ لیکن میں ضرور یہ اعلان کروں گا کہ جماعت اسلامی نے 72 سالوں سے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، اور زبانی اور کلامی ساتھ دینے کی بجائے ہمارے کارکنان نے مقبوضہ کشمیر میں قربانیاں دی ہے، اور بڑے تعداد میں اس پوری جہادی عمل میں ہمارے کارکن شریک رہا، اور اب بھی ہم عزم کرتے ہیں کہ کشمیر کے آزادی تک انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کشمیر پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کو آگے
کی طرف لے جانے کے لیے ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ اس لیے کشمیر سے دستبردار ہونا، اس جدوجہد سے پیچھے ہٹنا، یہ پاکستان کے لیے موت ہے، نظریاتی طور پر بھی اور جغرافیائی طور پر بھی۔ میں اس لمحے کشمیریوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، خاص کر جناب سید علی گیلانی جو 92 سال کی عمر میں ایک کوہ گراں، ایک ہمالیہ کی پہاڑ کی طرح کڑے ہیں، اور اس تمام قیادت کو جو اس وقت جیلوں میں ہے، 30,000 سے زیادہ کارکنان کو جو اس وقت جیلوں میں ہے، اور میں ان تمام شہداء اور شہیدوں کے گھرانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنے شہیدوں کے لاشوں کو اٹھا کر اور اگلی نسل کو شہادت کے لیے تیار کرنے کا اور ان کو جذبہ شہادت دینے کا اس پورے عمل میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ خاص کر آسیہ اندرابی جنہوں نے بہت سارا عرصہ قید اور نظر بندی میں گزارا، اور اب بھی اس کو کشمیر کے جیل سے اٹھا کر ہندوستان کے ایک دور دراز علاقے کے ایک جیل میں ان کو رکھا ہے۔ ہم ان کی جدوجہد کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک بار پھر میں اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے آزادی کے لیے ہمارا آخری خون کا قطرہ بھی اور زندگی کا آخری لمحہ بھی حاضر ہے اور قربان ہے۔ میں اس لمحے پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہتا چلا جا رہا ہوں کہ جن کے غلط حکمت عملی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر دنیا کے نقشے پر اب نہیں رہا، اور غلط پالیسی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر پر مودی سرکار نے قبضہ کیا، اور پاکستانی حکمرانوں کے غلط پالیسی کی وجہ سے اب مقبوضہ کشمیر ایک جیل خانہ بن گیا ہے، اور جب وہاں دشمن باڑ لگا رہے تھے اور وہاں کی فوج وہاں تار لگانے میں مصروف تھی، تو علی گیلانی نے بارہا صدر پاکستان سے اپیل کی تھی کہ آپ اس وقت اس باڑ کو نہ لگنے دیں اور اس کا مقابلہ کرے، لیکن پرویز مشرف نے اس وقت بھی کہا کہ جب یہ لگ جائے گا پھر ہم اس کو ختم کریں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پوری سازش میں وہ شریک تھے، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ باڑ لگ جائے، مکمل ہو جائے، اور اس طرح دنیا کے نقشے پر ایک اور تار اور باڑ کی صورت میں دیوار برلن بنائی گئی اور وجود میں آ گئی۔ میں اب حکومت پاکستان سے یہی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اس باڑ کو اور اس تار کو ہٹا دے، اس لیے کہ کشمیریوں کے آنے جانے کے راستے میں اب ایک رکاوٹ ہے۔ اب اگر پاکستان نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جو حکمرانوں کے ہاں نیا نقشہ ہے، لیکن ہماری دل اور دماغ میں وہی نقشہ 1947 سے موجود ہے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہم سمجھتے ہیں، تبھی تو وہاں لوگ نعرے لگاتے ہیں جب مرتے اور شہید ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن پرویز مشرف کے زمانے سے لے کر آج تک حکمرانوں کی پالیسی کی وجہ سے جدوجہد اور منزل مزید مشکل اور دور ہو رہا ہے۔ آج بھی ہمارے حکمران زبانی اور کلامی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کے تمام رہنما آئے تھے، اور ان تمام رہنماؤں نے آزاد کشمیر کی قیادت میں پاکستان کی حکومت کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید موجودہ حکومت نے کوئی معاہدہ کر ہی لیا ہے، ایک خاموشی کے ساتھ حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ اس غلامی اور اس قبضے کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔
ہم خود مطمئن نہیں ہیں وفاقی حکومت کی کارکردگی سے، اور اب مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے، تبھی تو اب تک انہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا، تقریر کے علاوہ ایک عملی ایکشن نہیں لیا۔ اس نے انڈین آرمی کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے انڈین گورنمنٹ کے پالیسیوں کو عالمی سطح پر چیلنج نہیں کیا، اور آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ خود عالمی اسلام کے ہمارے بہت سارے ممالک انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، مودی کو بڑے بڑے اعزازات سے نواز رہے ہیں، سرکاری اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس حکومت نے کشمیر کاس کے ساتھ غداری کی وہ حکومت میں نہیں رہے گی، عوام کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کب تک عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اب عوام جاگ گئے ہیں۔ ایک دن بھی اس موجودہ حکومت نے کشمیر کے مسئلے پر کوئی آل پارٹی کانفرنس کا اہتمام نہیں کیا۔ 2 اجلاسات ہو گئے پلوامہ کے حملے کے بعد، اور دونوں اجلاسات اسٹیبلشمنٹ نے بلائے، کبھی بھی ہماری حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ ایک قرارداد موجود ہے فائل میں، صرف اس پر ڈیٹ تبدیل کرتے ہیں اور اسی قرارداد کو ہر اہم موقع پر پیش کرتے ہیں، جس طرح کل بھی اس حکومت نے پیش کیا، سب لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اور اب آئندہ سال دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک مؤثر حکمت عملی، ایک نیشنل ایکشن پلان برائے آزادی کشمیر اعلان کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ OIC کا اجلاس ایک نقطہ کشمیر ہی پر اسلام آباد میں بلایا جائے، اور OIC سے مطالبہ کیا جائے، راضی کیا جائے کہ جب تک انڈیا 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں لیتے، یہ عالمی اسلام کی ذمہ داری ہے، ان سے توقع ہے، اس تاریخ تک انڈیا کے ساتھ ہر طرح کا کاروبار اور تجارت بند ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ کل حکومت اعلان کرے گی کہ ہمارے فضائی حدود انڈیا کے لیے بند ہوں گے، لیکن وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ ہم مودی کو ویزا نہیں دیں گے، اور بغیر ویزا کے ان کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ یہ اس کا خالہ جان کا گھر ہے کہ بغیر ویزے ادھر آئے گا، اور کل تو اس طرح محسوس ہوا کہ جس طرح اس نے ویزے کے لیے اپلائی کی ہے۔ اس لیے بچوں والی سیاست ابھی حکومت نہ کرے، کشمیریوں کے ساتھ یہ مذاق والی سیاست یہ نہ کرے، اسمبلی کے اندر کچھ نعرے لگانے پہ اکتفا نہ کرے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہر جلسے میں روتے ہیں کہ جو LOC پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آ کر ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم ان بنگلوں اور ان دفاتر میں اور ایئر کنڈیشن ہال میں مزے کرتے ہیں، اور ہم لاشیں اٹھانے پر تک گئے۔ وہاں کے بچے ہمارے انتظار میں، وہاں کی مائیں اور بہنیں ہمارے انتظار میں۔ یہ کیسی پالیسی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی تمام قیادت نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے ایک سڑک کا نام اگر کشمیر ہائی وے ہے اس کو تبدیل نہ کرے، لیکن اس نے وہ کشمیر کا نام بھی ختم کر کے سری نگر کا نام رکھ دیا۔ کشمیریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کسی اور سڑک کا نام سری نگر رکھیں، اس کو کشمیر رہنے دے۔ اس نام کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ کشمیر ساری دنیا میں ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہے، لیکن کیسے طریقے اور سلیقے کے ساتھ انہوں نے کشمیر کا نام بھی ختم کر کے اس کی جگہ سری نگر کا نام، سری نگر ایک گاؤں ہے۔ نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ چاہتے تو ملتان کا نام سری نگر رکھے، آپ چاہے تو لاہور کا نام سری نگر رکھے، لیکن جہاں کشمیر کا جھنڈا موجود ہے، کشمیر کا نام موجود ہے،
اس نام کو ہٹانا اور مٹانا یہ خود کشمیریوں کو بھی ناقابل قبول ہے۔ لہذا آج میں کراچی آیا ہوں، کراچی کے نوجوانوں نے کشمیر کے نام پر اپنا خون پیش کیا ہے، اور پہلے بھی یہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ میں ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ معصوم اور پاک خون آزادی کشمیر کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ ابھی میں جب شہر کی طرف آ رہا تھا تو 4 کلومیٹر سفر ہماری گاڑی نے پانی میں کیا، اور اقبال نے فرمایا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نچوڑے ہم نے۔ تو کراچی کی یہ جو سڑکیں ہیں اب دریا کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے نعیم الرحمان صاحب سے یہی کہا تھی کہ اگر یہی صورتحال ہے تو آپ ہمیں بتاتے کہ ہم کچھ چھوٹی کشتی کا اہتمام کر کے ساتھ لاتے۔ دعوے تو بڑے ہیں، نعرے تو بڑے ہیں، پروٹوکول تو بہت بڑا ہے، لیکن کراچی کا آج بھی یہ حال ہے کہ چند قطرے پڑنے کے بعد یہاں سڑکیں بند ہو جاتی ہے۔ مجھے ترس آیا اپنے ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر جو اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھے، اور ان کے موٹر سائیکل وہ پانی اور طغیانی میں بند ہو گئے تھے۔ مجھے ترس آیا۔ میاں اسلم صاحب کو میں نے بتایا کہ بزرگ آدمی اس بڑھاپا میں سفید ریش ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، لیکن اس کا موٹر سائیکل بھی پنس گیا تھا۔ تو انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے، وہ وفاقی حکومت ہے، وہ سندھ کی حکومت ہے، وہ شہری حکومت ہے، وہ ایک بار نہیں 50 بار اس طرح واقعات ہو گئے، اور یہ اب تک پانی کے نکاس کا انتظام تک نہیں کر سکے۔ اور جب بھی کوئی حادثہ اور واقعہ ہو جاتا ہے تو شہری حکومت صوبائی حکومت پر اور صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر الزامات تو لگاتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ مجھے میئر کا وہ بیان خیبر کے اخبارات میں دیکھنے کو ملا کہ اس نے فرمایا تھا کہ میرا کام، میں کچرے کو نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ صوبائی حکومت نے بھی کہا کہ ہمارا کام کچرا اٹھانا نہیں ہے، گندگی اٹھانا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں آپ لوگوں کا کام گندگی اٹھانا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے گندگی میں اضافہ کر لیا، آپ لوگوں نے کچرے میں اضافہ کر دیا۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ اگر آپ وہ کام ہمیں بتا دیں کہ جو آپ کام کر سکتے ہیں، تاکہ ہم وہ کام آپ کے حوالے کر لیں۔ یہاں چند قطرے آسمان سے گرتے ہیں اور اس کے بعد بجلی غائب، شدید گرمی اور حبس بھی ہے اور بجلی نہیں ہوتی ہے، صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ تو کراچی اس وقت ایک لاوارث شہر ہے، اور کوئی والی وارث نہیں ہے اس شہر کا، اور ہر کوئی اس شہر سے گین کرتا ہے، اس سے سمیٹنے اور اس سے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس شہر کے گلی اور کوچوں میں جماعت اسلامی موجود ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ہمارے نمائندگان نہیں ہیں، صوبائی اسمبلی میں ہمارا ایک نمائندہ ہے، بلدیاتی اداروں میں ہمارے بہت محدود نمائندگی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس شہر کے باسی اور اس شہر کے لوگ فیصلہ کریں گے، اور اگر کبھی بھی یہاں ایک آزادانہ الیکشن ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس شہر کو قیادت ضرور ملے گی جو اس شہر کی خدمت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں کراچی کے لوگوں کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر مشکل میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی اور دن کے روشنی میں بھی۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو جماعت اسلامی نے ہمیشہ نہیں اٹھایا ہے۔ اس وبا کے دوران، کرونا وائرس کی وبا کے دوران، جب لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، جب سارے لوگ اپنے دفاتر میں محصور ہو گئے،
تو کراچی سے لے کر چترال تک اگر کوئی کارکن سر بکپ آپ کی خدمت میں مصروف تھا تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ جماعت اسلامی کے کارکنان تھے جنہوں نے کراچی سے لے کر چترال تک لوگوں کی خدمت کی۔ بہت ہمیں بھی لوگ فون کرتے رہے، ڈراتے رہے، لیکن ہم نے ڈرنے کی بجائے اور چھپنے کی بجائے خدمت کا اور عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کا یہ سفر ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس ملک میں مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا ہو۔ اسلامی نظام کے بغیر اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسلامی نظام کے بغیر نہ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسلامی نظام کے بغیر نہ عدالتوں میں انصاف مل سکتا ہے، نہ غریب کے بیٹے کو تعلیم اور نہ غریب کو علاج کی سہولت مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اسلامی نظام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اسلامی نظام کے لیے پاکستان بنا تھا۔ میں یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں کل کی بات کروں، کل ہمارے مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی اور حکومت قانون سازی کر رہی تھی، اور وہ قانون سازی بھی IMF کے کہنے پر، عالمی دباؤ پر کر رہی تھی، اور اس قانون کو جب ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا اور اسٹڈی کیا تو حقیقت میں وہ غلامی کا ایک نیا زنجیر تھا جو ہماری حکومت نے ہمارے ہاتھوں میں ڈالی ہے۔ لیکن دلچسپ پہلو یہی ہے کہ بڑے خاموشی کے ساتھ ایک بار پھر پیپل پارٹی نے ساتھ دیا اور مسلم لیگ نے ساتھ دیا، اور ایک خاموش فیسیلیٹیٹر کا کردار اس نے ادا کیا، اور جب وہ عالمی غلامی کا کام مکمل ہوا تو پھر آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے۔ تو IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں سب ایک ہے، نظام کو اور سٹیٹس کو چلانے میں اور سٹیٹس کو برقرار رکھنے میں سب ایک ہے۔ اس لیے اب متبادل صرف اور صرف چوائس اور آپشن اس ملک کے عوام کے لیے جماعت اسلامی ہی ہے، اور جماعت اسلامی اب ایک ہی حل ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس شہر کے لوگ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اور اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ شدید بارش میں آپ لوگوں نے 3-4 گھنٹے ہمارا انتظار کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے، میں کسی شک میں نہیں ہوں، اور ہمارے کارکنان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں انڈین لابی کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ یہاں کے لوگ کشمیریوں کے پش پہ کڑے ہو۔ اور میں سندھ کی حکومت سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے مجرم کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور یہ حملہ ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا ہے، دن کے روشنی میں ہوا ہے۔ اس لیے ہم وفاقی حکومت کے اداروں سے، ایجنسیوں سے بھی اور صوبائی حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ مجرم کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ جہاں تک OIC کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ OIC ایک مردہ گھوڑا ہے، لیکن جب تک پاکستان OIC کا ممبر ہے تو یہ پاکستان کا فرض ہے کہ اسلام اور پاکستان کے مفادات کے لیے OIC کے اثرات کو استعمال کرے اور انڈیا کو مجبور کرے، ورنہ ان سے تعلقات ختم کرے جب تک وہ 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ تو کیا، خود MKM کے لوگوں نے بھی کہا ہے، اس شہر کے گورنروں نے اعتراف کیا ہے، پیپل پارٹی والوں نے کہا ہے کہ اس شہر کے سنہری دور وہی تھا جب یہاں پہ نعمت اللہ خان صاحب ناظم تھے، روشنیاں بھی تھی، پانی بھی تھا، امن تھا، اور مسلسل یہ شہر ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ شمع بجھ گیا، پھر اندھیرا چھا گیا، پھر پانی ختم ہوا، پھر الیکٹرک نے ظلم شروع کیا، اور پھر اس شہر کے مفادات کو
اس شہر کے جعلی وارثوں نے وہ فروخت کیے۔ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نقشہ اس حکومت نے جاری کیا ہے یہ 1947 سے ہی یہ نقشہ ہے، انہوں نے کوئی نیا نقشہ تو نہیں دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈین آرمی اس وقت اس نقشے کے اندر موجود ہے جو خود پاکستان کے گورنمنٹ نے شائع کیا ہے، تو اب ان کے ذمہ داری میں اور بھی اضافہ ہوا کہ آپ کے شائع کردہ نقشے میں اگر انہوں نے کیمپ لگائے ہیں، ان کی 9 لاکھ فوج موجود ہے، تو اس کا مقابلہ اب صرف ترانے اور گانے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ترانہ اور گانا ایک بہت جزوی کام ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1965 کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ زبردست گانے اس وقت چلے تھے، تو وہ 65 کی لڑائی بھی گانوں کے نتیجے میں نہیں، وہ اللہ کی رحمت اور برکت اور نصرت کے نتیجے میں ہم نے جیتی ہے۔ اور 65 میں لوگوں نے قربانیاں دی، 65 میں لوگوں نے اپنی سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے۔ 65 میں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے لاہور میں ڈنڈے اٹھا کر بارڈر کی طرف دوڑے تھے اور دشمن کو للکارا تھا۔ تو اللہ کی نصرت اور رحمت تو گانوں سے نہیں آتی، اس کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی ضرورت ہے، اور پھر عملی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ کشمیر کی آزادی جب بھی ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوگی، وہ گانوں اور ترانوں کے ذریعے نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔